بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب طه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. صلى الله على محمد وآل محمد. اذان محترم، شب جمعہ ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین جو محبان اہل بیت اور اطہار تھے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان تمام مرحومین کے ارواح کو عیسیٰ کرو. صلوات اللہ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم، میں اپنے اصل گفتگو سے پہلے شب جمعہ ہے، لہذا یہ شب جمعہ منسوب ہے ہمارے امام حاضر سے، اور یہ بھی اکثر روایتوں میں ملتا ہے کہ شب جمعہ اللہ تعالی ہمارے مرحومین کو یہ وقت دیتا ہے یا یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے چاہنے والوں کے پاس کی طرف متوجہ ہوں، اور اگر وہ کوئی ہدیہ دیتے ہیں تو اپنے ساتھ لے آئے. اس لیے شب جمعہ کے بہرحال بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کم سے کم جو تحفہ ہم اپنے مرحومین کے لیے جو دے سکتے ہیں، کم سے کم جو چھوٹے سے چھوٹا تحفہ جو ہم دے سکتے ہیں وہ ہے ایک سورہ فاتحہ. اس سے کم چھوٹا سا تحفہ ہم نہیں دے سکتے. بہرحال کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ حتی الامکان جہاں بھی ممکن ہو سکے ہفتے میں ایک بار قبرستان کی بھی زیارت کرے، قبرستان جائے. تاکید ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہے، انسان تکبر والا ہے، انسان غیب بڑا غرور میں آ جاتا ہے، بڑے جلدی جذبات میں آتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے. اپنے صحت کو لے کر وہ تکبر کرتا ہے، کبھی اپنی جوانی کو لے کر تکبر کرتا ہے، کبھی اپنے مال کو لے کر تکبر کرتا ہے. بہرحال اپنے پاس جو بھی چیزیں خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کو لے کر تکبر میں آ جاتا ہے. اب اس تکبر کو توڑنے کا بہترین طریقہ ہے
اپنے مردوں کو یاد کرنا. جیسے ہی قبرستان سے گزریں گے تو کم سے کم اتنا تو خیال آئے گا کہ مجھے ایک نہ ایک دن، آج نہیں کل نہیں پرسوں، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد، بہرحال مجھے یہاں آنا ہے. ایک یاد دہانی ضرور ہو جاتی ہے انسان کو. قبرستان سے گزرے سے بھلے گزرتا چلا جائے لیکن ایک نگاہ ضرور ڈالے اور یاد کرے کہ ہاں مجھے یہاں آنا ہے، تاکہ اس کا تکبر ٹوٹے اور اللہ کی بارگاہ کو یاد کرے، اللہ کی مغفرت کو یاد کرے اور اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ اس دنیا میں رہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کی جو تلاوت میں نے کی اور ہمارا موضوع ہے سنت انبیاء کی بقا اور احیاء، قیام حسین. قیام حسین ہی وہ انبیاء اور پیغمبروں کی سنت کو باقی رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ تھا. اور اس موضوع کے تحت جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا وہ ہے فضل اللہ المجاہدین، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو، قائدین پر، جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑے فضیلت والے ہوتے ہیں. اتنی فضیلت اللہ دے دیتا ہے اور اتنی عزت انہیں مل جاتی ہے اور اتنی بزرگی ان کو مل جاتی ہے کہ پھر دوسروں کے سامنے وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے. اور جو بھی انسان جتنا اللہ کے پاس انکساری کے ساتھ تواضع اور خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام اتنا ہی بلند کرتا جاتا ہے. جو انسان اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ اسے بڑے سے بڑا بنا دیتا ہے. اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے جو گر جاتا ہے، اللہ اس کو دوسروں کے آگے نہیں گراتا. جو اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے، عزیزان محترم یہ فلسفہ سن لیجئے گا، جہاں بھی جو بھی عبادت بجا لاتے ہیں، کم سے کم ایک چھوٹا سا فلسفہ ضرور اس میں ہوتا ہے جس کی توجہ کرنی پڑتی ہے جس کی طرف. مثال کے طور پر اللہ نے سورہ حمد کو ہر نماز میں واجب کیوں قرار دیا؟ چھوٹی سی بات. اب اس میں اختلاف نہیں ہے، اہل تسنن ہو یا اہل تشیع ہو، اس صورت میں سورہ حمد میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت ضروری ہے. اب جو دوسری رکعت دوسرا سورت ہوگی، دوسری سورت جو پڑھیں گے، اب آپ کو اختیار ہے اہل تشیع میں جو سورت چاہے پڑھے مکمل ہو. البتہ آپ درمیانی کچھ آیتیں نہیں پڑھ سکتے. جو بھی سورت ہو، جو بھی سورہ قرآن کا ہو، آپ ایک سورہ منتخب کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار. لیکن پہلا سورہ حمد مکمل پڑھنا ہوگا، چاہے اہل تشیع ہو چاہے اہل سنت ہو. اس میں بہت سے فضائل، اس کی لمبی بحث ہے لیکن چونکہ موضوع ہے تو میں بس اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اللہ نے اس کو واجب قرار دیا، کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، اس میں ایک جملہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. 17 رکعت نماز ہے، 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے. 10 مرتبہ آپ یہ تکرار کریں گے روزانہ. میں مستحبات کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، خدا کرے کہ ہمیں اللہ توفیق اتنی دے کہ ہم نوافل بھی انجام دیں، تہجد کی نمازیں بھی پڑھیں، اور جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب عطا کرے گا. لیکن کم سے کم ہر نماز میں 2 بار سورہ ہم پڑھیں گے، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں، اور ہر مرتبہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں گے. یہی تو بات ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم رٹا لگا لیتے ہیں، اور رٹا اس طرح سے لگا لیے ہیں کہ توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھ چکے ہوتے ہیں اور رکوع میں چلے گئے ہوتے ہیں. ذرا توجہ دیں. دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے معبود ہم صرف تیری عبادت کرنے والے ہیں. ایاک نعبد، دیکھیں مخاطب ہو گئے. پہلے کیا سورہ ہم کیسے شروع ہو رہا؟ الحمدللہ رب، غائبانہ گفتگو ہو رہی ہے، تعریف ہے پروردگار کی،
الحمدللہ رب العالمین، اور اس اللہ کی تعریف ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، مالک یوم الدین، جو یوم دین کا مالک ہے، جو روز قیامت کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اب اس کے بعد تکلفات ختم کر کے اب ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ سے مستقیم ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب کہا گیا ہے پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا چکا ہوں، میں اپنے جسم کی بھی طہارت کر لی ہے، میں نے اپنے لباس بھی پاک و پاکیزہ پہنے ہوئے ہیں، میں نے وضو بھی کر لیا ہے، تیری بارگاہ میں بھی آ چکا ہوں، اور میں نے نیت و ارادہ بھی کر لیا ہے کہ صرف تیری قربت کے لیے میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں۔ قربتاً الی اللہ کہہ کر یہ انسان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت جو انجام دینے جا رہا ہوں، جو عمل میں انجام دینے جا رہا ہوں، وہ صرف تیری قربت کے لیے، تجھ سے قریب ہونے کے لیے، تیری قربت کے لیے میں یہ انجام دے رہا ہوں۔ اب آ کر پوری تیاری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور وہ بھی کیا، اپنے آپ کو قبلے کا رخ کر کے، قبلے کا رخ کر کے اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ تو پاک و پاکیزہ ہے، تو بڑا ہے، تو سبحان ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو انصاف والا ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ اب اس کے بعد ایاک نعبد و معبود، یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہوں، کسی دوسرے کی بھی تعریف کرتا ہوں، میں کسی دوسرے کے در پر بھی جاتا ہوں، میں کسی دوسروں سے بھی بھیک مانگتا ہوں، کسی دوسرے کے پاس بھی جا کر میں اپنے ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، میں نے تیری بزرگی کا اعتراف کیا ہے، میں نے تجھے مانا ہے اور تجھے ہی مانتا رہوں گا، اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ سورہ حمد کی خصوصیت ہے، سورہ توحید کی خصوصیت ہے۔ تو عزیزان محترم، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں گر جاتا ہے، جتنا جھکتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے اتنا ہی بلند کرتا جاؤں گا۔ جتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند کرتا جاتا ہے۔ جتنا نیچے جاتے کہ کیسے پہلے قیام واجب ہے، قیام کے بغیر آپ کی نماز باطل۔ ابھی تھوڑا سا ابھی وہ موقع نہیں ہے، آمادگی بتا رہا ہے، ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ آمادہ ہو رہا ہے انسان، قیام ہے، اب تھوڑا سا جھک رہا ہے، رکوع میں گیا، جھک کر بھی کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اے پروردگار تو عظیم ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور پھر اور نیچے گیا، مٹی کے برابر ہو گیا، زمین کے برابر ہو گیا، اپنے آپ کو اتنا خاکسار بنا دیا، سبحان ربی۔ اب یہاں پہ اعلیٰ کہہ رہا ہے، خود کو ادنا سمجھ رہا ہے۔ اعلیٰ کہنے کا ہی تو مطلب ہے، رکوع میں نہیں کہا اعلیٰ، اعلیٰ رکوع میں نہیں کہا، وہاں پہ کیا سبحان ربی العظیم کہا۔ لیکن جیسے سجدے میں گیا، اپنے آپ کو حقیر سمجھ گیا، اپنے آپ کو خاکسار سمجھا، اپنے آپ کو منکسر سمجھا، اپنے آپ کو بالکل مٹی اور زمین کے برابر کر دیا، تو پھر کہا معبود میں ادنا ہوں، تو اعلیٰ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ساری تعریفیں تیری۔ اللہ تعالیٰ پلٹ کر کہے گا میرے بندے، میرے بندے، تو اتنا خاکسار ہو رہا ہے، تو اتنا منکسر ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو ہیچ سمجھ رہا ہے، تو اپنے آپ کو مٹی کے برابر مان رہا ہے، تو اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا ہے، تو میں تیرا مقام بلند کرتا جاؤں گا، میں تیرا مقام بلند کرتا جاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تعز من تشاء و تذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے وہ عزت اتنی دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل بھی کر دیتا ہے، اور جسے اللہ عزت دے دے کوئی وہ عزت چھین نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو عزیزان محترم، مجھے ذرا بتائیں، جب عزت اس کے ہاتھ میں، تذلیل اس کے ہاتھ میں، عزت دینا اس کا کام، ذلیل کرنا اس کا کام، تو پھر ہم بندوں سے کیوں توقع رکھیں؟ بندوں سے کیوں توقع رکھیں کہ وہ ہماری عزت کریں؟ بندوں سے کیوں یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے وہ ہماری بے عزتی کر دی؟ سوچنے والی بات ہے کہ بندوں سے، دیکھیں یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، واللہ یہ آپ یہ نہ سمجھ، نعوذ باللہ آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ماشاءاللہ سے اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں،
لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو ریوائز کرتے رہو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو. دیکھو جو چیزیں تمہارے میں پائی جاتی ہیں، جو نقائص تمہارے میں پائے جاتے ہیں، جو کمیاں تمہارے میں پائی جاتی ہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس کو ریکٹیفائی کر سکو، اس کو جو ہے نا درست کر سکو. تو اللہ کہہ رہا ہے عزت دینے والا میں ہوں، ذلیل کرنے والا میں ہوں. اور یہ بات سنیے گا، دعائے عرفہ تو آپ نے پڑھی ہوگی. ابھی روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو دعائے عرفہ میں ایک جملہ یہ بھی ہے، اللہ اکبر. اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی لیس لعطائہ مانع ولا لقضائہ دافع. اللہ اکبر. تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس کی عطا کو کوئی روک سکتا ہے، نہ جس کے حکم کو کوئی ٹال سکتا ہے، نہ اس کی عطا کو کوئی روک لگا سکتا ہے، نہ اس کے حکم کو کوئی ٹال سکتا ہے. سارا اختیار اللہ کے پاس، عظمت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس عظمت ہے، عزت اللہ کے پاس ہے. دیکھیں ہمارے پاس بہترین نمونے ہیں. یہ مجلس دلیل ہے اس بات کی، گواہ ہے اس بات کی جو آج میں کہہ رہا کہ عزت دینے والا وہ، ذلت دینے والا وہ. یہ مجلسیں پکار کر بتا رہی ہیں کہ دوران حکمران ہر دور کے حکمرانوں نے کوشش کی کہ حسین اور نام حسین کو ختم کر دے. کوشش کی کہ نہیں کی؟ کئی بار یہاں تک کہ ظالم حکمرانوں نے روضہ حسین کو مسمار کیا، روضہ حسین پر جو ہے نا پانی دوڑایا. آپ جانتے ہیں تاریخ کے پس منظر کو. کوشش یہ کی کہ ذکر رک جائے، پابندیاں لگا دی گئی، ہر طرح کی پابندی لگائی. اس دور میں تک صدام جیسے ملون نے بھی پابندیاں لگائی کہ زیارت نہیں کر سکتے. چہلم ابھی دیکھیے اس کے بعد کیا ہو رہا. ہر حکمران نے یہ کوشش کی، ہر ظالم نے یہ کوشش کی، ہر دشمن نے یہ کوشش کی کہ حسین کا غم رک جائے، حسین کی یاد رک جائے، حسین کے قیام کی طرف لوگ متوجہ نہ ہو جائیں، قرآن و مقصد امام حسین کو کوئی نہ سمجھے. لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو حسین کو میں نے عزت دی ہے. اللہ کہہ رہا حسین کو میں نے عزت دی ہے، حسین کو میں نے بلند کیا ہے. اب دنیا کا کوئی حکمران اس کو ذلیل نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بادشاہ حسین کو ذلیل نہیں کر سکتا، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے اسے عزت دے دی. ایسی عزت دی. 1400 سال گزر گئے نا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نام حسین اس طرح سے پھیلا کہ آج دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر یا حسین نہ کہہ رہے ہو. ہے کوئی دنیا کا کوئی ایسا حصہ؟ اللہ اکبر. کوئی ایسی جگہ آج موجود نہیں ہے. خاص طور پر یہ ماہ محرم جو ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں اگر ہر فریکشن آف سیکنڈ کو بھی کاؤنٹ کیا جائے تو ہر فریکشن آف سیکنڈ میں حسین کہیں نہ کہیں ہو رہی کہ نہیں؟ بس دنیا گلوب ہے، راؤنڈ ہے، گردش میں ہے. اب یہاں دن ہے تو کہیں رات ہے تو کہیں دن، اور مجلسیں مسلسل ہوتی جا رہی ہیں. اب خود یہاں لندن کی بات ہے، لندن میں ماشاءاللہ اللہ اکبر بہت سارے امام باڑے ہیں جو پرماننٹ امام باڑے نہیں ہیں. ہر جگہ پر بہرحال میک شفٹ جو ہے نا موقتاً امام باڑے بنائے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں صبح کے 10 بجے سے لے کر رات کے 2-1 بجے تک مسلسل مجلسیں، یا تو لیڈیز کی مجلسیں ہو رہی ہیں یا تو جینٹس کی مجلسیں ہو رہی ہیں. مسلسل مجلسیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی امام باڑے میں. صرف ایک شہر میں، وہ بھی کون سا شہر؟ اللہ اکبر. اسلامی ملک کا شہر نہیں ہے، اکثریت اہل تشیع کی نہیں ہے، حسین کے ماننے والوں کی نہیں ہے. اقلیت در اقلیت ہیں، ہم ہیں کہ نہیں؟ اقلیت در اقلیت ہیں. اس کے باوجود حسین کا اتنا نام لیا جا رہا ہے. اب عظمت حسین کو سمجھیں، بزرگی حسین کو سمجھیں، اللہ نے جس کو بلند کر دیا ہے اس کی عظمت کو سمجھیں. دنیا کا کوئی خطہ، کوئی حصہ باقی نہیں، یہاں تک کہ افریقہ کے دور دراز علاقوں میں تک
حسین کی لبیک یا حسین کی آوازیں بلند ہو رہی. بہترین سلوگن لبیک یا حسین ہے کہ لبیک یا حسین کی آوازیں ہر جگہ گونج رہی ہیں. کالے لباس پہنے ہوئے، یہاں آپ نے نہیں دیکھا اگر ویڈیوز میں یا فوٹوز میں دیکھا ہوگا کہ افریقہ کے ملک نائجیریا میں اس طرح سے چہلم منایا جا رہا ہے جیسے بالکل ایسا لگتا ہے، ایسا نظارہ لگتا ہے جیسے کہ کربلا کا ایک منظر. لاکھوں کی تعداد میں میدان میں لبیک یا حسین کہتے ہوئے، سیاہ لباس پہنے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے. اللہ اکبر. ہم تو دعا بھی کرنا چاہیے شیخ زکزاکی کی صحت اور ان کی آزادی کے لیے کہ پروردگار انہیں ایسے مسائل فراہم کرے کہ وہ آزاد بھی ہو جائیں اور صحت یاب بھی ہو جائیں. کہ انہوں نے چند ہی سالوں میں، کوئی نہیں تھا اس سے پہلے، چند ہی سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں حسین کے ماننے والے بنا دیے. لاکھوں کی تعداد میں. ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا، انہیں تقریباً 1000 لوگ مارے گئے. ابھی حال میں کچھ مہینے پہلے جان دے دی 1000 لوگوں نے، وہ بھی نئے تازہ حسین کے ماننے والے، جذبات رکھنے والے. 1000 سے زائد لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے، لیکن ان کے جذبات میں کمی نہیں آئی. تعریف اس بات کی ہے کہ جذبات میں کمی نہیں آئی. یہ ہیں حسین کے چاہنے والے. حسین کے چاہنے والے یہ ہوتے ہیں کہ بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، بھائی شہید ہو جاتے ہیں، بہنیں شہید ہو جاتے ہیں، باپ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن کہا کہ مولا ہمارے لیے یہ بے معنی ہے، اپنی جانیں چلی جائیں، اپنے مال چلے جائیں، لیکن ہمارے دل میں جو محبت بیٹھ چکی ہے وہ اب باہر نہیں نکلے گی. یہ ہے محبت حسین علیہ السلام، یہ ہے عقیدہ امام حسین علیہ السلام، یہ ہے قیام حسین کا نتیجہ، یہ ہے سنت انبیاء کو باقی رکھنا. اس کو کہتے ہیں سنت انبیاء کو باقی رکھنا، کہ دنیا کا کوئی خطہ آج حسین کے نام سے خالی نہیں. پرچم حسین بلکہ آج ہر جگہ بلند ہو رہا. تو عزیزان محترم، یہ خدا کی دین ہے. خدا نے کہہ دیا ہے کہ میں نے جس کو بلند کر دیا، میں نے جس کو عزت دے دی، میں نے جس کو سرفراز کر دیا، میں نے جس کا سر بلند کر دیا، اب وہ دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی. وہ جھک نہیں سکتا، وہ ختم نہیں ہو سکتی، ہرگز ختم نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ کیسے ہو رہا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اذان محترم جی کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ سب، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یا تو خود اپنا بزنس ہے، سیلف ایمپلائڈ ہے، یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کام کرتے ہیں، وقت ہے مقرر ہے 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک، 5:30 بجے تک. اب بار بار آپ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹائم کب ہوگا کہ میں نکل جاؤں یہاں سے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ محنت کرتے ہیں لیکن محدود، جیسے ہی مجبوری ہے، بلکہ یوں کہوں کہ مجبوری. اور یہ بڑے علماء بھی کہتے ہیں کہ انسان محنت اس وقت تک نہیں کرتا، 3 وجہ سے ہی محنت کر سکتا ہے. 3 وجہ سے. ایک، کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہو. محنت اس وقت کرتا ہے انسان جب کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہے. یا محنت اس وقت کرتا ہے انسان جو کسی چیز کے ملنے کا شوق ہے. کسی چیز کے ملنے کا شوق ہے تب محنت کرتا ہے، یا کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہے تب محنت کرتا ہے. تیسری چیز کہا کہ اس کام سے اسے اتنی محبت ہے، اتنا لگاؤ ہے کہ وہ یہ ضرر و زیان نہیں دیکھتا، نفع و نقصان نہیں دیکھتا، بلکہ اس سے اتنی محبت ہے کہ بس وہ کام کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اب یہ وقت کے بعد اگر کوئی کام کر رہا ہے، آفس ٹائم کے بعد اگر کوئی کام کر رہا ہے اپنے دفتر میں، تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے. 2 صورتیں یہ ہیں کہ اسے ڈر ہے، کمپٹیشن اتنا بڑا ہوا ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں باس، اگر میں ایکسٹرا کام کر کے نہ دکھاؤں اپنے باس کو تو کہیں نکال نہ دے نوکری سے. ممکن ہے. یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر میں زیادہ کام کر کے میں نتیجہ دکھاؤں باس کو تو میرا پروموشن ہوگا. یا ڈر ہے
کہ میری جگہ کسی اور کو ہائر کرنا کر لے، یا شوق ہے، لالچ ہے اس بات کا کہ مجھے پروموشن ملے گی۔ تیسری صورت یہ کہ نہیں، اس سے اپنے پروفیشن سے پیار ہے، محبت ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھئی باس مجھے کیا کہے گا، چونکہ مجھے اس سے پیار ہو چکا ہے، اس سے محبت ہو چکی ہے، اپنے پروفیشن سے لگاؤ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اتنی محنت کرتا ہے۔ اور جو انسان، سنیے گا غور سے، جو انسان اپنے پروفیشن سے لگاؤ کے ساتھ، پیار اور محبت اور پیشن کے ساتھ انجام دے گا، وہ کہیں نہ کہیں ایک اچھے نتیجے تک پہنچے گا۔ کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی اس سے ظاہر ہوگی، کوئی نہ کوئی خلاقیت اس سے ظاہر ہوگی، جس کے نتیجے میں اسے بہترین پھل ملے گا۔ آپ دیکھیں، آپ دفتر، کسی بھی دفتر میں جا کر دیکھیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، اکیڈمیکلی بھی جس سبجیکٹ میں اس کو لگاؤ، دلچسپی اور پیار ہے، وہ اتنی محبت سے اور اتنے پیار سے وہ کام کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی نتیجہ، کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی اس سے ظاہر ہوگی، جس کے نتیجے میں اسے پاداش ملے گی، جس کے نتیجے میں اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ جزا ملے گی۔ عزیزان محترم، اب بتائیں، آج جو قربانیاں دی جاتی ہیں، یا آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، مجلس حسین میں تشریف لائے ہیں، قیام حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، مقصد حسین کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں، ان تین چیزوں میں سے کون سی چیز ہے؟ کیا کسی نے آپ کو ڈانٹا ہے؟ اگر نہ آئیں گے تو کیا آپ نکال دیے جائیں گے؟ اگر مجلس میں نہ آتے تو کیا کمیونٹی سے باہر ہو جاتے؟ نہیں، کسی نے ڈانٹا نہیں، کسی نے ڈنڈا آپ کے سر پر نہیں رکھا، کوئی آپ کو نقصان دینے کے لیے نہیں آیا، کسی نے آپ کو کھینچ کر نہیں لایا، آپ کے گھر سے آپ زبردستی کر کے کسی نے آپ کو نہیں یہاں پر لے آیا۔ ڈر نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، ہے نا؟ اچھا، لالچ، کیا کسی لالچ میں آئے ہیں کہ چلو بھائی یہاں پہ بہترین تبرک ملے گا؟ البتہ یہ بھی فائدہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تبرک کا نہ لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جتنا آپ نے مثال ٹرین کی ٹکٹ دی ہے، فیئر دے کر، یا آپ کمیٹنگ جو ہے نا خرچہ نکالا، اس سے وہ اگر آپ خرچ کر دیں یا اس سے آپ کھانا خریدیں تو اس سے بہتر شاید مل جائے، شاید۔ اس لالچ میں تو نہیں آئے نا، اس لالچ میں بھی نہیں آئے، تو پھر کیا چیز تھی جو یہاں پر آپ کو کھینچ لائی؟ وہ کون سی چیز تھی؟ کہا کہ وہ ہے محبت، ایک محبت ہے جو ہمیں کھینچ کر لائی، یہ محبت ہے اہل بیت کی جو ہمیں یہاں تک کھینچ کر لائی، صرف محبت اہل بیت ہے جو یہاں تک ہمیں کھینچ کر لائی۔ عزیزان محترم، اب مجھے سوال ہے، میرا سوال ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ ہم علی سے مودت و محبت کیوں کریں؟ مجبوری تو نہیں ہے نا، یہاں پہ کوئی ڈنڈا تو نہیں مار رہا ہے نا؟ ابھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آپ کو کوئی ڈنڈا مارنے والا نہیں ہے، ڈرانے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی ملنے والا بھی نہیں ہے، مادی طور پہ کوئی بھی چیز نہیں مل رہی ہے، تو ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ ہم کیوں علی مرتضیٰ سے، اہل بیت اطہار سے، محمد و آل محمد سے محبت کریں، مودت کریں؟ کیوں کریں؟ اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس کا سمپل سا جواب، میں زیادہ فلسفیانہ گفتگو نہیں کرتا، اور یہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح سے اب تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ نہ میری تقریر میں اتنی زیادہ فصاحت و بلاغت ہے، اور نہ ہی میں پیچیدہ الفاظ استعمال کرتا ہوں، نہ پیچیدہ مسائل کو فلسفیانہ گفتگو کرتا ہوں، بالکل سیدھا سمپل سی گفتگو ہوتی ہے، ورنہ فلسفیانہ گفتگو میں بیٹھ جائے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، وہ 1 گھنٹے کی تقریر ہو چکی ہوتی ہے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے۔ عام فہم گفتگو ہے، عام فہم باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں عبادت کریں؟ سمپل سی بات ہے، وہ لائق عبادت ہے اس لیے عبادت کرتے ہیں، وہ لائق عبادت ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لائق عبادت کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ قدیر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اللہ نے ہمیں پرفیکشن کے ساتھ خلق کیا ہے، کوئی عیب نہیں دیا اللہ نے، اللہ نے ہمیں بہترین بنا کر خلق کیا، اللہ نے ہمیں شعور بنا کر خلق کیا، اللہ نے ساری نعمتیں عطا کی،
اللہ رؤوف ہے، اللہ غفور ہے، اللہ تواب ہے، اللہ عالم ہے، اللہ کلیم ہے، اللہ متکلم ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ رؤوف ہے، ساری اتنی صفتوں والا ہے، تو لہذا وہ لائق عبادت ہے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا جملہ نہیں ہے، میرے مولا علی کا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے ہیں. لوگ یا تو انہیں عبادت عبدی کرتے ہیں، یعنی ڈر سے کرتے ہیں، جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، یا جنت کی لالچ میں کرتے ہیں جو تجار کی عبادت ہے. میں علی وہ نہیں ہوں جو جہنم کے ڈر سے یا جنت کی لالچ میں عبادت کرے، بلکہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے، وہ لائق عبادت ہے. اچھا، فطرت انسان کیا ہے؟ کس سے محبت کس سے ہوتی ہے؟ محبت کی بات ہو رہی ہے نا، مودت کی بات ہو رہی ہے. جو مودت اور محبت ہے جو ہم یہاں تک کھینچ کر لائی، کس سے محبت ہوتی ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی بات. اگر ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہو جاتی ہے. خاص طور پر میں ممبر کا پورا احترام کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ شادی بیاہ کے معاملے میں آج کل کے نوجوان بہت کہتے ہیں اس بارے میں کہ دیکھیں میں محبت ہو جاتی ہے. اسی لیے خاص طور پہ ویسٹرن کلچر نے اتنا اس کو بڑھاوا دیا، کہا کہ بھائی دیکھیں ارینج میرج نہ کامیاب نہیں ہوتی، لو میرج جو ہوتی وہی کامیاب ہوتی. اگر یہ بات ہے تو کوئی پھر ڈیورس نہیں ہونا چاہیے، ڈیورس ہی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ بھائی جذبات میں محبت ہو گئی، جو عام طور پہ کہتے ہیں محبت ہو گئی، محبت کی نہیں بلکہ ہو گئی. پتہ نہیں کب ہو گئی محبت. اگر ہو گئی تھی تو 2-3 سال 4 سال بعد پھر لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک سوال ہے. بہرحال اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے گا محبت ہوتی کیوں ہے. فطرت انسان یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک خوبصورت پھول دیکھا تو اس سے لگاؤ ہو گیا. اب بتائیں محبت کن کن سے ہوتی ہے؟ دیکھا عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، اسکالر ہے، تو ہر عقل مند عقل سالم رکھنے والا اس سے محبت کرے گا. جاہل سے محبت نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کروں کہ جاہلوں سے نفرت کریں، میں بات یہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی اس کا غلط نتیجہ نہ لے لے. لیکن جو لگاؤ اور محبت ہوتی ہے وہ عالم سے ہو جاتی ہے. کیوں؟ علم ایک اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ اچھا، سخی سے محبت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سخاوت ایک اچھی صفت کا نام ہے. صابر سے محبت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صبر ایک اچھی صفت کا نام ہے، ہر ایک کو پسند آتا ہے صبر. عابد سے محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ عبادت گزار، عبادت کرنا ایک اچھی صفت کا نام ہے، ایک اچھی چیز ہے، لہذا اس سے محبت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے. سخی سے محبت، عالم سے محبت، عادل سے محبت، جو عدالت ہو، جو فیر، ہمیشہ کسی کے ساتھ جو ہے نا ناانصافی نہیں کرتا. جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں، فیملی ممبرز میں، جو بھی بڑی فیملیاں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو بالکل فیئرلی ٹریٹ کرتا ہے ہر ایک سے. تو ہر کوئی انہی کے پاس جاتا ہے، امید لے کر جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ بھئی یہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ پیش آتے ہیں، لہذا امید یہ ہے کہ وہ انصاف کریں گے، اور ان سے لگاؤ ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان مطلب ہر اچھی صفت رکھنے والے سے لگاؤ اور پیار ہوتا ہے. یہ عقل سلیم کہتی ہے. جہاں بھی چلے جائیں، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اچھی چیز جب دیکھتا ہے تو انسان اس سے لگاؤ کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے. تو عزیزان محترم، اللہ سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں کہ اللہ علیم بھی ہے، اللہ عادل بھی ہے، اللہ صابر بھی ہے، اللہ سخی بھی ہے، اللہ غنی بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، اللہ ہر اچھی صفت رکھنے کا مالک ہے. اس لیے ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. عرفان کی منزل اسی تو ہے نا بھائی، جتنا سمجھیں گے تو اتنا لگاؤ ہوگا. اور حضرت علی خود فرماتے ہیں، امام علیہ السلام صلوات پڑھے محمد والے انسان کی فطرت ہے. امام علی فرماتے ہیں کہ انسان، ہر شخص ہر اس چیز کی دشمن ہو جاتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں. ہر اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں. اب جب جاننے لگتا ہے تو قریب ہو جاتا ہے.
پہچاننے لگتا ہے تو قریب ہو جاتا ہے. یہ فطرت انسان ہے. لہذا اللہ کے پاس ہر اچھی صفت موجود ہے, لہذا ہم ان سے اللہ سے محبت رکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اس سے لگاؤ رکھتے ہیں. لہذا عزیزان محترم, اسی فطرت کے مطابق, اسی فطرت کی وجہ سے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ اللہ نے کہا کہ انسان میں کچھ فطرتیں موجود ہیں. تو کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی سنیے گا, بڑے اچھے نتیجے کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو, کہ فطرت انسان یہ ہے کہ اچھائی سے محبت کرے. فطرت انسان یہ ہے کہ علم سے محبت کرے. فطرت انسان یہ ہے کہ سخی سے محبت کرے. فطرت انسان یہ ہے کہ صابر سے محبت کرے. فطرت انسان یہ ہے کہ عابد سے محبت کرے. فطرت انسان یہ ہے کہ مومن سے محبت کرے. فطرت انسان یہ ہے کہ عادل سے محبت کرے, عدالت کرنے والے سے محبت کرے. لہذا اللہ نے اس سے پہلے کہ ہم سب سے یہ طلب کیا ہو, یہ حکم دیا ہو کہ محمد و آل محمد سے محبت کرو, اللہ نے یہ سارے صفات ان میں ڈال دیے. پھر کہا کہ تم ان سے محبت کرو, مودت کرو. یہ تمام صفات اہل بیت میں ڈالنے کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ تم اب ان سے مودت کرو, محبت کرو. تو آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جو اصحاب, جو ناصران امام حسین علیہ السلام تھے, اتنے قربانیاں کیوں پیش کر رہے تھے؟ میں ابھی مسائل کی طرف نہیں آ رہا. کہا کہ محبت تھی ان سے, مودت تھی, محبت و مودت میں مل چکے تھے. لہذا ان سے محبت اور پیار تھا, اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے, ہر چیز فدا کرنے کے لیے تیار تھے, تاکہ حسین سے اس لیے کہ ثابت ہو جائے کہ ہم حسین سے, ہم اہل بیت اطہار سے مودت اور محبت رکھتے ہیں. اچھا عزیزان محترم, اب ذرا آئیں دیکھیں ایک ایک صفت کے بارے میں. کیا کہا میں نے؟ فطرت انسان یہ ہے کہ اچھائی کی محبت کرے, اچھائی سے پیار کرے, اچھی صفت سے محبت رکھے, مودت رکھے. اب آپ ابھی انٹریکٹیو سیشن تو نہیں ہے, لیکن آپ خود اپنے ذہن میں بنائیں کہ بہترین صفت, بہترین چیز کیا ہے قرآن کی روح سے, حدیثوں کی روح سے, کامن سینس سے, ہر چیز کے اعتبار سے بہترین صفت کیا ہے؟ اللہ, خاص طور پہ قرآن میں اللہ سب سے بہترین صفت کس چیز کو مانتا؟ آپ سوچ رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے جس کو ہم دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں, افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا ہے کہ مومن از گریٹ, مومن بہت بڑا ہے. مومن یعنی ایمان کی صفت سب سے بڑی صفت, ایمانی صفت سب سے بڑی صفت قرآن کی روح سے, اہل بیت اطہار کی روح سے, حدیث کی روح سے, ہر اعتبار سے. اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے, اہل تشیع اہل سنت کی بات نہیں ہے, یہ بالکل قرآن کی آیت ہے. کیا ہے؟ کہا کہ ایمان سب سے بڑی صفت. اب یہ ایمان جب سب سے بڑی صفت ہے تو آئے ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے بڑا مومن کون ہے, سب سے بڑا ایمان رکھنے والا کون ہے. اذان محترم اس وقت کو یاد کیجئے, جنگ خیبر ہے, مسلسل جنگ چل رہی ہے, دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد مولا رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برز الایمان کل. انہیں کہا کہ کیا فرمایا؟ کہا کہ اب علی جا رہے ہیں, علی کو دوں گا پرچم, علی جائیں گے. علی کون ہے؟ برز الایمان کل, یہ ایمان کل ہے جو کل کفر کے مقابل میں جا رہا. تو پتا چلا کہ ایمان کل علی کے ہے, اس پاس ہے. ایمان کل صفت ہے, ایمان کل علی کے پاس موجود ہے. برز الایمان کل علی کفر کل. اور ایک دوسری بات بھی بتا دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہا کہ یا علی حب کا ایمان وہ بغض کا نفاق. اے علی تیری محبت ہی ایمان ہے اور تیری دشمنی نفاق ہے. تو عزیزان محترم یہ پہلی صفت واضح ہو گئی کہ ایمان کل علی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ہر ایمان سے محبت کرتے ہیں, مودت رکھتے ہیں, تو اب اگر ایمان کل اگر ہو تو اس سے محبت ضروری ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ عبادت سے محبت. عبادت ایک اچھی بہترین صفت. عبادت سے محبت کرنا ہر عقل سلیم
حکم ہے کہ عابد عبادت گزار سے عبادت سے محبت رکھو، ایک اچھی صفت ہے. اچھا تو پھر اب عابدوں میں ڈھونڈیں عابد کون سا ہے، سب سے بہترین عابد کون ہے، عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے اور عابدوں میں سب سے بہترین عابد کون ہے. کہا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادات الثقلین، یعنی ایک علی کی ضربت روز خندق تمام ثقلین کی عبادت سے افضل. تو پتا چلا کہ عبادتوں میں سب سے بہترین عابد حضرت علی علیہ السلام کی ذات مقدس ہے. تو پتا چلا کہ عبادت کی محبت کرنا اس کا مطلب ہے کہ علی سے محبت کرنا ضروری. عبادت سے محبت کرنا یعنی ایک صفت ہے عبادت سے محبت کرنا، اس کا مطلب ہے کہ علی مرتضیٰ سے محبت کی جائے. اب ان تمام نتیجوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے چاہے اچھی صفت سے محبت کرنا یہ عقل سلیم کا تقاضا ہے اور بری صفتوں سے نفرت کرنا یہ عقل سلیم کا تقاضا ہے. اب جو اچھی صفت سے محبت نہیں کرتا دشمن ہے وہ ہو جائے گا دشمن. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر یہ صفتیں جمع ہو جائیں اور اس شخص سے اگر محبت نہیں کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان صرف اس شخص کا دشمن نہیں بلکہ ان صفتوں کا بھی دشمن ہے. تو اندازہ ہو گیا کہ علی سے محبت کرنا عبادت سے محبت کرنے کے برابر ہے، ایمان سے محبت کرنے کے برابر ہے، سخاوت سے محبت کرنے کے برابر ہے، عدالت سے محبت کرنے کے برابر ہے اور تمام نیک صفات سے محبت کرنے کے برابر ہے. اب علی سے دشمنی کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت سے بھی دشمنی ہے، سخاوت سے بھی دشمنی ہے، صبر سے بھی دشمنی ہے اور دیگر تمام نیک صفات سے بھی دشمنی ہے. اس لیے کہ یہ ساری صفتیں ایسی ہیں جو علی مرتضیٰ میں جمع ہو گئی. ساری صفتیں علی مرتضیٰ میں عبادت ہے، ایمان ہے، صبر ہے. اچھا آئیں اب ایک ایک کر کے تھوڑا سا وقت اور لوں گا آپ کا. کیا ہے مثال کے طور پر عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ کون سی چیز کا نام عبادت ہے؟ عبادت یعنی اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا کر اپنے آپ کو طاہر بنا کر اللہ کی قربت کے لیے اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے قربتاً اللہ جو حکم الہی پر عمل کرتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں. لیکن حالت عبادت میں حالت نماز میں اگر کسی کے پیر سے تیر نکال لی جائے اور عبادت میں خلل نہ پڑے تو اسے علی مرتضیٰ کی عبادت کہتے ہیں. ہماری عبادت میں اور اس عبادت کا فرق سنیے. یہ عبادت ہے کس کی عبادت؟ ہماری اور علی کی عبادت کا فرق. صبر ایک اچھی صفت، صبر سے محبت صابر سے محبت رکھنا یہ ہر ایک کا فرض. صبر کیا ہے؟ مصیبت میں اللہ کا شکر بجا لانا، تکلیفوں میں اللہ کا شکر بجا لانا. جہاں پر بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کی تکلیف آئی شکایت نہیں کسی سے، اللہ کا شکر بجا لانا یہ صبر ہے. مصیبت آ پڑی اللہ کا شکر بجائے. دیکھیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اذا اصابتکم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت آ پڑے کسی بھی طرح کی مصیبت آ پڑے بس اتنا کہو انا للہ وانا الیہ راجعون. پروردگار تیرا شکر ہے تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف جانا ہے. سمپل سی بات. یہ صبر ہے. کیا ہے؟ ہر مصیبت پر اللہ کا شکر بجا لانا یہ صبر کہتے ہیں. لیکن کمال صبر کیا ہے؟ کمال صبر کیا ہے؟ پرفیکشن آف پیشنٹ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھیں پرفیکشن وہاں پر ہوتا ہے. کمال صبر وہ ہے کہ فاتح خیبر ہو، انگلی میں در خیبر کو اکھاڑنے والا ہو لیکن اس کے آنکھوں کے سامنے اپنی زوجہ کے پہلو پر جلتا ہوا در گرا دیا جائے پھر بھی مصلحت اسلام کی خاطر تلوار کو میان میں رکھے. یہ کمال صبر ہے. مصیبتوں میں صبر ہر کوئی کرتا ہے طاقت رکھتے ہوئے پوری قوت رکھتے ہوئے. اس لیے کہ یہ فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے. پوری قوت رکھنے کے باوجود اپنی زوجہ پر اپنے زوجہ کے پہلو پر جلتا ہوا در گرا دیا گیا لیکن مصلحت اسلام کی خاطر علی نے تلوار نہیں نکالی. اس کو کہتے ہیں صابر. سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخی ہر کوئی ہے. سخی کیا ہے کہ بھائی آپ کے پاس 10 پاؤنڈ ہیں
10 میں سے 2 پاؤنڈ آپ نے خیرات کر دیے. کہا کہ سخی ہے, سخاوت ہے. آپ کے پاس کھانے کے لیے 2 پلیٹ کھانا ہے, کوئی سائل آیا, اس کو آپ نے 1 پلیٹ دے دیا, سخاوت ہے. کوئی آیا, گھر چھت نہیں تھی, گھر نہیں تھا, آپ نے گھر میں پناہ دے دی, کہا سخاوت ہے, سخی ہے. اسلام نے بہت اس کی تاکید کی, سخی ہے. سائل کی ضرورت کو پورا کیا, یہ سخی ہے, سخاوت ہے. لیکن کمال سخاوت کیا ہے؟ کمال سخاوت یہ ہے, کمال سخاوت یہ ہے کہ دن بھر یہودی کے باغ میں مزدوری کرے, اور جو مزدوری ملے راستے میں یتیموں, مسکینوں, اسیروں کو کھلا دے, اور خود گھر میں آ کر جو کی سوکھی روٹی کھا کر سو جانا. یہ کمال سخاوت. کمال سخاوت یہ ہے. علم بہترین چیز, علم کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, علم سے کوئی دشمنی نہیں کر سکتا, اور کوئی بھی جاہل بھی نہیں کہتا کہ علم سیکھنا, علم حاصل کرنا بری بات ہے, بلکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ علم کے بغیر زندگی بیکار. بہترین چیز ہے علم, علم کا حاصل کرنا بہترین چیز ہے. لیکن دنیا میں جو بھی علم حاصل کرتا ہے, چاہے وہ فزکس پڑھ رہا ہے, فزکس کا علم حاصل کیا تو وہ بھی قابل احترام ہے, وہ بھی عالم ہے. دینی علم حاصل کیا وہ بھی عالم ہے, قابل احترام ہے. اگر کسی نے میڈیسن کیا, ڈاکٹر بن گیا, وہ بھی قابل احترام ہے, وہ بھی جو ہے نا عالم ہے, اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. چاہے کوئی بھی شعبے میں کیوں نہ علم حاصل کرے, جس طرح کا بھی علم کیوں نہ حاصل کر لے, لیکن وہ قابل احترام ہے, وہ عالم ہے, اس سے دوستی کرنی چاہیے, اس سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. جو بھی عالم ہوگا, جس طرح کا بھی علم رکھنے والا ہوگا, اس سے دوستی کرنی چاہیے. لیکن کمال علم کیا ہے؟ کمال علم ہے کہ ممبر پر جا کر کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, کہ پوچھو, جو پوچھنا ہے پوچھو, جس شعبے میں سوال کرنا ہے سوال کرو, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کمال علم, یہ کمال علم اس کو کہتے ہیں. عدالت, میں آپ زحمت تمام کر رہا ہوں, عدالت ایک بہترین صفت ہے, اچھی صفت ہے. جو بھی عادل حقیقی ہوگا اس سے محبت کرنا یہ عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ امید لگا کر جاتے ہیں عادلوں کے پاس, قاضیوں کے پاس, کہ ہم کو انصاف ملے گا. انصاف کرنا جزو ایمان ہے. یہاں تک کہ جو انصاف نہیں کرتا اس کی عدالت ساقط, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اسلام نے اتنی تاکید کی ہے, اتنی تاکید کی ہے. عدالت کیا ہے؟ عدالت کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی سی مثال. عدالت یہ ہے کہ مزدور کو آپ نے کام دیا, اس نے کام کیا, وقت ختم ہوا تو اس کے کام کے مطابق جو طے پایا تھا اس کی مزدوری آپ نے وقت پر دے دی. یہ عدالت ہے, یہ بھی عدالت ہے. آپ کسی بھی عدالت میں چلے جاتے ہیں, کسی بھی کورٹ کچہری میں چلے جاتے ہیں, شکایت لے کر جاتے ہیں. اگر وہ قاضی, وہ عادل, یا وہ جو انصاف کرنے والا ہے, منصف کے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, اگر اس نے تمام ایویڈنسز کو دیکھ کر, تمام مدارک کو دیکھ کر, تمام اسناد کو دیکھ کر اس نے صحیح فیصلہ کیا تو وہ بھی عدالت ہے. ورنہ جواب کو ہوگی. یہ اور بات کیا آج کا زمانہ ایسا ہو گیا کہ منصف بھی جو ہے ہر طرح کی رشوت میں مبتلا ہو کر جو زیادہ رشوت دے گا اسی کی طرف کی جو ہے نا فیصلہ سنا دیتے ہیں. اور یہی ہوا ہے کہ فدق کے معاملے میں یہی کہتے ہیں کہ منصف بھی وہی, مجرم بھی وہی. مجرم بھی وہی تھے اور عدالت میں کرسی انصاف پر بھی بیٹھنے والے وہی تھے. تو فیصلہ کر رہے ہیں اب عدالت کیسے ہوگی, انصاف کیسے ہوگا؟ مجرم بھی وہی ہو, منصف بھی وہی ہو, تو پھر فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. تو عدالت ایک اچھی صفت ہے, لیکن کمال عدالت کیا ہے؟ کمال عدالت یہ ہے کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ اگر 7 اقلیموں کی حکومت میرے ہتھیلی میں رکھ دی جائے, سنیے مولا کی عدالت, 7 اقلیموں کی حکومت میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ ایک چھوٹے سے جانور, ایک چھوٹی سی چونٹی کے منہ سے اناج کا دانہ نکال لوں, تو یہ علی کبھی ہرگز نہیں کرے گا. یہ کمال عدالت. 7 اقلیموں کی حکومت اور ایک چھوٹی سی چونٹی کے منہ سے دانا. علی کہتے ہیں کہ اس علی سے یہ امید اور توقع بھی نہ رکھنا کہ 7 اقلیموں کی حکومت کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چونٹی کے منہ سے دانا نکال لے.
یہ کمال عدالت کا نام ہے. تو عزیزان محترم پتا چلا کہ اب اگر کسی اتنے سارے صفات جاننے کے باوجود کمال ایمان، کامل ایمان علی میں موجود، کامل عبادت کا ایک کل عبادت بلکہ خود عبادت کا ایک نمونہ ہے، خود ایک پیکر عبادت ہے، ساری عبادتیں علی میں موجود، صبر کی انتہا، صبر کا کمال علی میں موجود، علم کامل، علم لدنی کا مالک، علم کمال علم علی کے پاس موجود، عدالت میں عدالت کا کمال عدالت علی کے پاس موجود، تمام صفات کمال اور عتم کی منزل پر علی کے پاس موجود. اس کے باوجود بھی اگر کوئی علی سے دشمنی کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ صرف علی سے دشمنی نہیں کر رہا ہے، وہ عدالت کا بھی دشمن ہے، وہ علم کا بھی دشمن ہے، وہ سخاوت کا بھی دشمن ہے، وہ صبر کا بھی دشمن ہے، غرض کے ساری اچھائیوں کا دشمن ہے. تبھی تو علی سے دشمنی کر رہا ہے، ورنہ علی سے دشمنی ناممکن ہے. کوئی ایسی صفت علی میں موجود نہیں جس کو ہم اچھی کہیں اور علی میں موجود نہ ہو. یہی تو وجہ تھی کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو صحابی رسول، جو صحابی حسین بنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو کمال صفات خیر جس کے پاس جمع ہو جائیں، سارے صفات کاملہ اور اچھی صفتیں جہاں جمع ہو جاتے ہیں اس کو امام وقت کہتے ہیں. اور جو انسان ان تمام صفات کو سمجھ جائے، اس کا عرفان رکھ لے، اس کو سمجھنے کے بعد پہچان لے ان صفات کو، تو اس کے بعد اس کی معرفت کے بعد، سنیے غور سے لفظ کو، ان تمام صفات کی معرفت کے بعد جس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ محبت نہیں رہتی بلکہ وہ مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اسی کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسول فرماتے ہیں میری امت سے صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرو. میرے اقربا سے صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرو. جب تمام صفات کا عرفان آ جائے، معرفت آ جائے، تو پھر وہ مودت میں بدل جاتی ہے، وہ محبت مودت میں بدل جاتی ہے. اب جب مودت میں بدل جاتی ہے تو اس کے بعد انسان سود و زیان کی بات نہیں کرتا، نفع و نقصان کی بات نہیں کرتا، فائدہ اور بے فائدے کی بات نہیں کرتا، بلکہ بس یہی کہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے میں ان صفات کاملہ کے حامل سے متصل رہ جاؤں، جڑا رہ جاؤں، اس کے ساتھ رہ جاؤں، مل جاؤں. فنا میں خود بھلے فنا ہو جاؤں، بھلے میں کٹ جاؤں، بھلے میرا سر کٹ جائے، بھلے میرے ہاتھ کٹ جائیں، بھلے میری دولت چل جائے، بھلے میری اولاد ختم کر دی جائے، لیکن میں اس سے جڑا ہوں. انشاءاللہ شب عاشور اگر وقت ملے، یاد رہا تو میں یہ بات بتاؤں گا کہ یہی تو وجہ تھی جب امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا اپنے اصحاب سے کہ میرے صحابیوں، میں نے تمہارے ہاتھوں پر سے بیعت اٹھا لی، تم آزاد ہو جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. دیکھیے یہ عام صحابی نہیں تھے، یہ عرفان ہے، اس تمام صفات کاملہ کا عرفان انہیں حاصل ہو چکا تھا. اصل امام حسین کا اندازہ انہیں ہو چکا تھا. امام حسین کے صفات کاملہ جو جتنے بھی کامل صفات تھے، جتنے بھی اچھے صفات تھے، ان کا عرفان انہیں آ چکا تھا. انہوں نے صرف ایسے ایموشنل ہو کر امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، احساساتی ہو کر انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ عرفان کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ امام حسین کا ساتھ دیا تھا. لہذا ان کا جواب کیا تھا؟ فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مولا حسین اگر ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور 70 بار ٹکڑے کیے جائیں، 70 بار زندہ کیا جائے، تو پھر بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ لبیک یا حسین. یہ صحابی امام حسین علیہ السلام. تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب پر فخر کیا. تبھی تو امام حسین نے اپنے اصحاب پر کیوں نہ فخر کرے کہ جس کو حبیب ابن مظاہر جیسا صحابی ملے، زہیر جیسا صحابی ملے، مسلم ابن اوسجا جیسا صحابی ملے، کیوں نہ وہ فخر کرے. حبیب ابن مظاہر جو اپنے بچپن کا ساتھی، بس ایک خبر ملنے کہ فوراً بعد حبیب ابن مظاہر امام حسین کی خدمت میں چلے آتے.
امام حسین کی خدمت کے لیے چلے آتے ہیں. اب کیوں نہ فخر کرے امام حسین اپنے ایسے صحابیوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 بار بھی ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور 70 بار انہیں ٹکڑوں کو جوڑ کر ہمیں زندہ بھی کر دیا جائے, تب بھی ہم حسین کی نصرت سے دور نہیں جائیں گے. وہ جان چکے تھے قرآن کی اس آیہ کریمہ کو, ان تنصرکم اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ قرآن کی آیت کو سمجھ چکے تھے کہ ان تنصرکم اللہ, اگر تم نے اللہ کی نصرت کی, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اگر تم نے اللہ کی مدد کی, اگر تم نے اللہ کی نصرت کی, اگر تم نے اللہ کے ناصر بن کر حمایت کی, تو ینصرکم اللہ, اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. کبھی کبھی ہم بھی جذبات میں بڑے ناصر بن جاتے ہیں لیکن ثابت قدمی نہیں رہتی. ثابت قدمی بہت بڑی بات ہے. خود تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے, جب میرے ہی سامنے میرے بچے کو قتل کرنے کی بات آئے تو وہاں پر اپنے ایمان کو بچانا مشکل کام ہے. ہو سکتا ہے میں اتنا عرفان حاصل کر لوں, اتنا عرفان حاصل کر لوں کہ میں اپنے آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں, جنگ کے لیے بھی چلا جاؤں, اپنا سر کٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں. لیکن جب بات اپنے اولاد کے آ جائے تو وہاں پر آپ سوچ, اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں, اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں, تصور میں لائیں. میں معذرت چاہتا ہوں, آج میں زیارت وارثہ, زیارت عاشورہ کے, لیکن یہ سارے مطالب اسی عاشورہ سے, زیارت سے. میں نے استعمال جملہ نہیں کیا, اس کا مطلب یہ نہیں, لیکن زیارت عاشورہ سے, زیارت وارثہ, اس سے زیارت وارثہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم. یعنی زیارت وارثہ کے آخر, اس کے بعد جو اصحاب کے کو جو سلام کرنے کی بات آتی ہے, ان کی زیارت کی بات آتی ہے, اس میں یہی تو ہے نا, السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. سلام ہو اللہ کے اولیاء اور ان سے محبت کرنے والے. محبت کی بات میں نے بتائی, محبت اہل بیت سے کس طرح سے ہوتی ہے. تو عزیزان محترم, تو ہم یہی تو کہتے ہیں, کیا ہے کہ یہ حسین ہے, یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. اس کو سمجھو کہ ان تنصرکم اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ہم اسی زیارت کے ایک فقرہ ہے کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم. جملہ بہت آسان ہے, یاد ہوگا نا آپ کو, زیارت میں جو ہم پڑھتے ہیں بہت آسان جملہ ہے. اگر تنہائی میں پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز. اگر سب کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما. اے کاش ہم آپ کے وقت ہوتے, آپ کے ساتھ ہوتے. مولا حسین اور اصحاب سے مخاطب ہے نا یہ, یا لیتنی کنت معکم, اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی یہ فیض شہادت حاصل کرتا, میں بھی یہ مقام حاصل کرتا, میں بھی یہ فضیلت پاتا, میں بھی یہ اجر پاتا, میں بھی یہ شہادت کا عظیم مقام پاتا. جملہ تو آسان ہے, ذرا سوچنے والی بات ہے. کیا ہمارا ایمان اتنا قوی ہے کہ 3 دن کے مسلسل پیاس کے باوجود امام پر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا قوی ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود پھر بھی ہم حسین پر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی ریاضت کی, اتنا جذبہ پیدا کیا, اتنی معرفت حاصل کر لی کہ ہم اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اب ذرا سوچیں کہ اسی جگہ پر میرا جوان بیٹے کو بھی قربان کرنا ہے تو اس وقت میرا ایمان کیا ہو رہا ہوگا. لیکن اصحاب حسین, کیوں نہ فخر کرے حسین, کیوں نہ فخر کرے حسین ایسے اصحاب پر جو اپنے اولاد کو پہلے قربان کرتے ہیں پھر بعد میں خود جاتے ہیں قربانی کے لیے. کل میں نے عرض کیا کہ حضرت حر نے اپنے بیٹے کو پہلے قربان کیا. اللہ اکبر. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اس کربلا کے جو بچے شہید ہوئے ان کے ماؤں کے دل میں یہ محبتیں نہیں تھی, یہ ممتائیں نہیں تھی جو آج ہمارے بچوں کی ماؤں کے دل میں ہے. اس سے کہیں زیادہ تھی.
لیکن کیا بات تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہی ہیں، مجبور ہیں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، لیکن اپنے بچوں کے بالوں کو سلجھا رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں، آمادہ کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں بیٹا بیٹا کل میرے مولا حسین پر قربانی دینا، مولا بیٹا مجھے میرے مولا حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، جاؤ قربان ہو جاؤ، مولا حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ ازادارو چوتھی محرم ہو چکی، چوتھی محرم آ چکی۔ روایتوں میں ہے کہ چوتھی محرم کی وہ منحوس تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو شمر ملعون، شمر ذوالجوشن کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ جیسے ہی خبر ملی کہ شمر کربلا کے سرزمین پر پہنچ چکا ہے تو مولا حسین کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ زینب نے کہا کہ اب میرے بھائی کی خیر نہیں، اب میرے بھائی کی خیر نہیں۔ حسین اپنی بہن سے کہتے ہیں بہن میرے ساتھ دینے والے تو اب کچھ ہی رہ گئے، میری مدد کرنے والے تو کچھ ہی رہ گئے، جو بھی ہیں وہ دیگر مقامات سے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھیں جب صفات، اچھی صفات کو دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے، مودت ہو جاتی ہے تو وہ مذہب بھی نہیں دیکھتی، مذہب بھی نہیں دیکھتی۔ میں نے پہلی مجلس میں تھوڑا مفصل بتایا کہ عمر سعد وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ امام حسین کو جانتا تھا۔ امام حسین کے بچپنے سے لے کر 61 ہجری تک امام حسین کو اچھی طرح سے جانتا تھا، فقیہ بھی تھا، عالم بھی تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن دوسری طرف وہاب قلبی، ایک مسیحی عیسائی، لیکن حسین کی صفات کو دیکھ کر وہ امام حسین سے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہوگا کہ نوشا تھا، شادی ابھی ہوئی تھی، دلہن کے ساتھ تھا، راستے میں ملحق ہو گیا تھا حسین کے ساتھ۔ راستے میں دیکھا کہ یہ کون ایسی شخصیت ہے جس کا چہرہ نور سے ٹپک رہا ہے، جس کا کردار عالی ہے، جس کے صفات عالیہ ہیں، جس کے صفات وہی ہیں جو ہم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں انجیل میں پڑھے تھے۔ بس ان کے صفات کو، کردار حسین کو دیکھ کر یہ حضرت حسین کے قافلے میں شامل ہو چکا تھا۔ اور اس کی دلہن کا بھی کیا کہنا، اس کے دلہن کا بھی کیا فضیلت ہے کہ دلہن بھی کہتی ہے کہ وہاں جاؤ، مولا پہ قربان ہو جاؤ۔ دولہا ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، عیسائی ہے، جو حسین پر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسین کے اصحاب۔ زینب سے جب حسین نے فرمایا کہ بہن زینب میرے انصار بس کچھ ہی رہ گئے، تو زینب نے کہا بھیا یاد ہے تمہیں ایک تمہارا بچپن کا ساتھی رہا کرتا تھا کوفہ میں؟ تو حسین نے کہا میں اس عالم غربت میں اس کو دعوت دوں؟ کیا میں اس عالم غربت میں اس کی پذیرائی کروں؟ کیا میں اس عالم غربت میں، عالم بے کسی میں اس کو یہاں پر بلاؤں؟ لیکن زینب نے کہا لیکن حبیب وہ ہے جو اہل کوفہ اور کوفہ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، تو لہٰذا امام حسین نے بس ایک خط لکھا۔ خط جیسے ہی ملنا تھا حبیب ابن مظاہر تیار ہو کر آ جاتے ہیں۔ حبیب وہ ہیں، وہ اطاعت گزار حسین ہیں، وہ محب حسین ہیں، یہاں تک کہ بچپنے میں بھی راوی کہتا ہے کہ جیسے جیسے حسین آگے بڑھتے تھے امام حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیا کرتے تھے۔ یہ ہیں حبیب۔ اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر بھی آ جاتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی عصر عاشور کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، نماز شروع ہونے والی تھی، حسین نے کہا کہ مولا حسین سے حبیب نے کہا مولا آپ نماز شروع کیجئے، اس لیے کہ دشمن کی طرف سے تیر برسنے شروع ہو چکے ہیں، دشمن کی طرف سے نیزے برسنے شروع ہو چکے ہیں، مولا آپ نماز ادا کیجئے، ہم سپر بن کر ان نیزوں کو روکیں گے، ہم سپر بن کر ان تیروں کو روکیں گے۔ زہیر ہیں، زہیر ابن قین ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں جو سپر بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے تکبیر دی، تیر برسنے شروع ہو گئے۔ یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے ظالم تھے، یہ کیسے شقی تھے کہ رسول کا لاڈلا، زہرا کا لاڈلا نماز ادا کر رہا ہے لیکن نماز کے دوران تیر برسائے جا رہے ہیں، نیزے برسائے جا رہے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ نماز
شروع ہوئی، تیروں کی بارش بھی شروع ہوگی. سب سے پہلا تیر جس نے برسایا وہ ملعون عمر ابن سعد تھا، جس نے آغاز کیا تھا، جس نے جو فقیہ تھا زمانے کا، لیکن اسی نے آغاز کیا تھا. نعوذ باللہ، یہ کہہ کر اس نے شروع کیا تھا کہ پہلے تمام کر دو، کام ختم کر دو، نماز کی دیر ہو جائے گی. استغفر اللہ، لعنت ہو ایسے ملعون پر جو زہرا کے لال کو قتل کر رہا ہے اور پھر نماز پڑھنے کی بات بھی کر رہا ہے. کیسا ملعون تھا. تیر برسانے شروع ہوئے، لیکن ادھر طرف بھی اصحاب حسین ہیں. زہیر کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر آگے بڑھتے ہیں. تیر پر تیر آنے لگے، لیکن نیزے پہ نیزے آنے لگے. حبیب ابن مظاہر ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن کبھی سینہ دے کر تیروں کو روک رہے ہیں، کبھی پیشانی دے کر تیروں کو روک رہے ہیں. اتنے تیر برسے کہ حسین سجدے میں گئے. اب حبیب ابن مظاہر اتنے تیر کھا چکے تھے کہ حبیب ابن مظاہر بھی زمین پر گرے. حسین سے کہا مولا میرا آخری سلام قبول کرنا. حسین حبیب ابن مظاہر کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے حبیب، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، کیا تم اسی لیے آئے تھے کہ خون میں لہو لہان ہو کر میرا دفاع کرتے چلے جاؤ؟ کیا میں نے اسی لیے بلایا تھا کہ تیر کے اتنے تیر کھاؤ کہ تم کھڑے نہ رہو، سنبھل نہ سکو؟ لیکن حبیب نے بس ایک جملہ کہا، مولا مولا میرا سلام قبول کر لیجئے. مولا اگر کوئی خطا ہو چکی ہو تو معاف کر دیجئے، اگر خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے. مولا اگر کوئی خطا ہوئی ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا. مولا میری شکایت نہ کرنا. لیکن حسین ہے، زہرا کا لال ہے. حسین فرماتے اے حبیب میں تمہیں جنت میں ارے کوثر کے پاس تمہارا انتظار کروں گا. اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ تمہاری ملاقات نہ ہو جائے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.